اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ انکار کر دے تو شوہر اس سے ناراضی کی حالت میں رات گزارے، فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ اور ایک روایت میں ہے، جب تک وہ یعنی شوہر کے پاس لوٹ نہ آئے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ فائدہ: بستر پر بلانے سے مراد رات کو ساتھ سونا اور ہم بستری ہے۔ عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر جب بھی اسے اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بلائے تو انکار نہ کرے، رات ہو یا دن۔ ہاں، شرعی وجہ سے ہو تو بات اور ہے، جیسے رمضان کے دن ہوں اور وہ روزے سے ہو یا بیمار ہو یا اس کی ماہواری کے دن ہو، تو ان حالات میں وہ شوہر کی خواہش پوری کرنے سے بے شک بوش ہوگی۔ اس قسم کے شرعی وجہ کے بنا انکار پر وہ فرشتوں کی لعنت کی حقدار قرار پائے گی۔ عورت کے لیے یہ تاکید اس لیے ہے تاکہ مرد اپنی بیوی کو نظر انداز کر کے کسی اور عورت کی طرف نہ دیکھے۔ اگر عورت شوہر کی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا اہتمام نہیں کرے گی تو شوہر پھر غلط راستے پر چل سکتا ہے۔ اس کو بگڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ عورت اس کی دلداری میں بے وجہ کوتاہی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بنا روزہ رکھے، اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بنا کسی کو داخل ہونے کی اجازت دے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: روزے سے مراد نفلی روزہ ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح دوسری نفلی عبادات ہیں، جیسے نفلی نماز، تلاوت وغیرہ۔ یہ سب کام شوہر کی موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بنا کرنے جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح شوہر کی اجازت کے بنا عورت کو گھر میں اپنے محرم کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، نہ یہ کہ غیر محرم مردوں اور رشتہ داروں کو، البتہ جن محرموں کے لیے اس نے خود سے اجازت دے رکھی ہو یا اس پر وہ خاموش رہتا ہو تو ان کو عورت گھر کے اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جو بھی مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو بھی اپنی طاقت کے حساب سے ان کی مدد کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔